وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جہاد سپرلیٹو ڈگری ہے اس کوشش کی، اس جدوجہد کی جو اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف کیا جاتا ہے۔ یعنی جب ایمان کی دعوت اٹھے، توحید کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہو، اس کا جو باطل طاقتیں مقابلہ کرتی ہیں، اس کو دبانے کے لیے کوششیں کرتی ہیں، ان کوششوں کا مقابلہ کرنا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی کی ایک مثال ہے، نمونہ ہے ہمارے لیے۔ جب ایمان کی دعوت اٹھی، سورہ الفرقان جو مکی سورہ ہے، اس کے اندر کہا گیا کہ آپ جہاد کریں اس قرآن کے ذریعے، بہت بڑا جہاد کریں، جہاد کبیر کہا گیا اس کو، بہت بڑا جہاد، یعنی بہت بڑی کوشش کریں، ان کافروں اور مشرکوں کے خلاف بالکل پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کمزوری نہیں دکھانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کفر و شرک کا اور ان طاغوتوں کا زور توڑ دے گا۔ اور دیکھیے کس قدر سچی ثابت ہوئی یہ بات۔ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے جو جہاد کیا، وہ اصلی جہاد ہے۔ یعنی پہلے اپنا ایمان درست کیا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جائے، شرک کو چھوڑا جائے، طاغوتوں کی نشاندہی کی جائے، اور کفر و شرک کے خلاف جو آواز اٹھے، توحید کی آواز، ایمان کی آواز، اس کو دبانے کے لیے کافر مشرک متحد ہو جائیں گے۔ جس طرح مشرکین مکہ ہوئے تھے، تو ان کے بنیادی عقائد کے اوپر چوٹ ماری گئی تھی کہ تمہارا الہ ایک ہے، اس ایک کے علاوہ جتنے تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، لات منات حبل کو پکارتے ہو، باپ دادا کے رسم و رواج ہیں، اور جو بھی تمہارا یہ سسٹم ہے جس کے اندر تم بس رہے ہو، جی رہے ہو، بے شک اس کو تم نے مذہبی رنگ دیا ہوا ہے۔ تم پورے عرب کو یہ دھوکہ دیتے ہو کہ تم مذہبی لوگ ہو، بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، حج اور عمرہ کرتے ہو، اور ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہو، دینداری کو دکانداری کے اندر تم نے بدلی کر دیا ہے، تو لوگوں کو، انسانوں کو تو دھوکہ دے لوگے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ کیسے دو گے؟ بے شک تم نبی کی اولاد ہو، مانتے ہیں، لیکن ایمان وہ جو خالص ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، یا سارے انبیاء کا جو ایمان عقیدہ تھا، اس سے تم نہ صرف دور کر دیے گئے ہو بلکہ اس کے دشمن بنا دیے گئے ہو۔ تو آج کے ماحول کے اندر اگر اس چیز کو آپ سمجھیں تو آج توحید کی دعوت کہاں ہے؟ بتائیے، کوئی جماعت، کوئی ملک ایسا بتا دیں جس کے ایمان عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ مورتیاں سنتی ہیں، اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت سنتے ہیں، مورتیاں سنتی ہیں، اور آذر کی قوم کا جو عقیدہ تھا کہ یہ مورتیاں ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، سنتی ہیں، بالکل وہی عقیدہ آج ان مسلمانوں کا قبروں کے بارے میں، مزاروں کے بارے میں، گنبد کے بارے میں، اور اپنے پیروں اور مولویوں اور صوفیوں کے بارے میں ہے کہ مرنے کے بعد یہ سنتے ہیں۔ اندازہ لگا، یہ ان کا عقیدہ بنا دیا گیا، اور اس میں سارے ملوث ہو گئے، طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، اور جتنے یہ مسلک ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے سعودی ہوں، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے سنتے ہیں۔ بتاؤ اللہ کے بندو، پھر ہندوؤں کا کیا قصور ہے؟ ہندو اگر کہیں ہماری مورتی سنتی ہیں، علی انجینئر جیسا آدمی کہتا ہے کہ بے شک رضا رضا ہو چکے ہوں، ہڈیاں ہو چکے ہوں، لیکن بس اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس انداز سے انہوں نے حق کو دبا دیا۔ ڈاکٹر اسرار بھی اسی شرک کا دفاع اسی طرح کرتا رہا، وحدت الوجود کے شرک کا کرتا رہا، اور جب پوچھا گیا کہ یہ جو ہم پکاریں لگاتے ہیں، تو کہنے لگا کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے، باقی اللہ مدد کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے، چاہے عبد القادر جیلانی کی روح کو بھیج دے۔ تو اس طرح شرک کے دروازے انہوں نے کھول دیے۔ محمد حنیف کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ تو بتاؤ، کوئی پوچھتا نہیں کہ یوسف علیہ السلام اللہ تھے؟ یہ معاملہ ہے، سارے کے سارے شرک کے ساتھ اٹیچ ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شرک اور کفر کے خلاف جو بھی اللہ کا کوئی بندہ اٹھے گا، مخالفت تو ہوگی، اس کی عیب لگائے جائیں گے، تانے دیے جائیں گے، باغی اور انتشاری اور ڈفر کہا جائے گا، لیکن اللہ کا وہ بندہ اگر کھڑا ہو جائے، جم جائے ایمان خالص کے اوپر، اس دور کے اندر جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جم گئے تھے ان سارے مسلک پرستوں کے خلاف،
ان فرقہ پرستوں کے خلاف جب توحید کا نعرہ بلند کیا، اللہ کے اس بندے نے اس پاکستان سے، کراچی سے، تو یہ کتنے طوفان آئے ہیں، اس کے بعد کتنے سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ تو ان کی کوششیں کے خلاف جو بندہ جم جائے ایمان کے اوپر، اور پھر ایمان کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان مال لگائے، کسی چیز کی پرواہ نہ کرے، تبلیغ کرتے ہوئے اگر اس کی موت آ جائے تو یہ اللہ کے راستے کا شہید ہے۔ باقی یہ سارے جتنے آج شہید کہے جاتے ہیں، بنسپتی شہید، 2 نمبر شہید، چاہے یہ بیت اللہ کی حفاظت میں مارے جائیں، کیونکہ عقیدہ ان کا خراب ہے، مورتی کے یہ پجاری ہیں، قبروں کے یہ پجاری ہیں، پیری مریدی یہ کرتے ہیں، امام زامن یہ باندھے ہوئے ہیں، تعویذ گنڈا یہ کرتے ہیں، جمہوریت کے شرک میں یہ ملوث ہیں۔ تو کون سا شرک ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے؟ ان کے گھوڑے کے پجاری ہے، اور مزاروں کی میل چاٹنے والے آج ریب ریالہ بنا دیے گئے اور شہید بنا دیے گئے۔ بڑی ہستی ہیں جی، بڑی ہستی، سارے لگے ہوئے ہیں منصورہ کے اندر۔ ان کا نماز جنازہ پڑھایا جماعت اسلامی والوں نے، اور علی انجینئر نے دعائیں خیر کی ان کے لیے۔ تو یہ ہیں ان کے سارے کے سارے پورے جتنے یہ مسلک ہیں، یہ فرقے ہیں، انہوں نے اللہ کے دین کو بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے اسی میں مگن ہے، خوش ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، جب تک توحید کی آواز نہیں اٹھے گی، خالص توحید، کفر بالطاغوت، ان کے سارے اکابرین جو کفر و شرک پھیلاتے رہے ہیں، اس کا رد کیا جائے گا، انکار کیا جائے گا، اور ان کو امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے۔ جب تک اس انداز سے کوئی جو ہے مردوں کا گروہ نہیں اٹھے گا، کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔